ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 39 اور سورہ المدثر شروع ہو رہی ہے۔ چونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں یا ایھا المدثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک نام المدثر آ رہا ہے۔ اس نسبت سے اس سورت کا نام حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے المدثر متعین فرمایا۔ یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، قم، اٹھیے، قم، اٹھیے۔ پچھلی سورت سورہ المزمل تھی اور یہ سورہ المدثر، جوڑا ہے یہ دونوں سورتوں کا۔ الفاظ، آغاز، انداز دونوں کا تقریباً ایک جیسا ہے۔ چھوٹی چھوٹی آیات چلتی ہیں، پھر ایک بڑی آیت آتی ہے۔ سورہ مزمل میں بھی ایسا ہی تھا، سورہ المدثر کے اندر بھی ایسا ہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل ابتدائی جو صورتیں نازل ہوئیں ان میں سے ایک سورہ المدثر بھی ہے۔ قم کا لفظ وہاں پر بھی آیا تھا اور قم کا لفظ یہاں پر بھی ہے، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ وہاں قم قیام نماز کے لیے تھا، قم اللیل، قیام اللیل کیجیے۔ وہاں یوں کہہ لیں کہ رات کی عبادت، قیام اللیل کا ذکر تھا وہاں پر قیام اللیل کا، رات کا قیام۔ یہاں قیام النہار کا ذکر ہے، دن کا قیام۔ دن کے قیام سے مراد جو ذمہ داری نبوت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دی گئی، اب اس ذمہ داری کے لیے کھڑے ہو جائیے، اب اس کے لیے کھڑے ہو جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے قبل غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے۔ غار حرا میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کرتے کیا تھے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کوئی عبادت اتنی نہیں تھی، کوئی بہت بڑی، کوئی زیادہ عبادت نہیں تھی، کوئی بہت بڑا کوئی ذکر، کوئی چلہ، کوئی اس قسم کی چیز نہیں تھی، بلکہ غار حرا میں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر وقت کچھ سوچتے رہتے تھے، سوچ و پچار، فکر۔ اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو آنے والی ذمہ داری تھی اس کے لیے یوں سمجھے کہ ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا تھا۔ بڑی گہری سوچ، بڑی گہری فکر، اور یہ نہیں کہ آپ گئے، گھنٹہ گزارا اور آگے، کئی دن، کئی راتیں مسلسل وہیں پر۔ اور اما خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا جا کے کھانا پہنچاتی اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بس کبھی تناول فرما لیا، کبھی تھوڑا، کبھی زیادہ، کبھی کھایا، کبھی نہ کھایا۔ لیکن اما خدیجہ الکبریٰ اس لیے کھانا لے کے جا رہی ہیں کہ کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل وہاں رہ رہے ہیں۔ اگر تو یہ ہونا کہ چلو صبح گئے تھے، ساتھ کوئی چیز لے گئے، رات کو واپس آ گئے، تو پھر خاتون جا کے کھانا دے کے نہیں آتی۔ تو بہت گہری سوچ و فکر، سوچ و پچار چلتی رہی ہے، حتیٰ کہ وحی نازل ہوئی۔ اب اس آیت میں، اس صورت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اب سوچ و پچار ہو چکی ہے، اب عمل کا وقت آ گیا ہے۔ اب یہ جو قم ہے نا، یہ قم جو ہے، اب یہ اس ذمہ داری، یہ نبوت کے لیے اور اس کی ادائیگی کے لیے اٹھ کھڑے ہوئی ہے۔ ہم جسے کہتے ہیں نا کہ کوئی شخص کسی کام کے لیے کھڑا ہو گیا، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ سیدھا کھڑا ہوا ہے، نہیں، یعنی وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے لیے پوری طرح تیار ہو گیا ہے اور اس کام کے لیے وہ پوری طرح آمادہ ہو گیا ہے۔ تو یہ وہ قوم ہے۔ کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے۔ یا ایھا المدثر، اے
کپڑا لپیٹ کر لیٹنے والے قم کھڑے ہو جائیے، اٹھ جائیے، فانذر اور خبردار کیجیے۔ اچھا، یہ لفظ بہت آیا ہے قرآن کریم میں، انبیاء علیہم السلام کے ساتھ بہت آیا ہے۔ انذر، انذرہم، انذروا، منذرین، منذرین، ینذر، نذیر، مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف شکلوں کے ساتھ یہ لفظ آیا ہے، بہت آیا ہے۔ اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ ڈرانا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ ڈرانا، خبردار کرنا، آگاہ کرنا کب ہوتا ہے؟ جب کوئی بہت بڑا کوئی حادثہ کہیں رونما ہونے والا ہے اور کوئی بہت بڑی آفت آنے والی ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت، تو ایسے میں کہا جاتا ہے کہ لوگوں کو خبردار کیا جا رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے۔ یہ انذار کا لفظ اس کیفیت کے لیے، کوئی بہت بڑا حادثہ آنے والا ہے، لوگ خبردار ہو جائیں، لوگ آگاہ ہو جائیں، لوگ اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں، لوگ ڈریں اس سے۔ اور یہ حادثہ کیا ہے؟ یہ قیامت کا حادثہ ہے۔ یہ آفت کیا ہے؟ یہ قیامت کی آفت ہے۔ نبی اللہ رب العزت کی کبریائی، اس کا اعلان اور اس کا نفاذ، یہ دونوں، اس کے بعد سب سے زیادہ نبی جس چیز کے بارے میں انسانیت کو آگاہ کرتا ہے وہ قیامت ہے۔ اسی لیے لوگ کہتے تھے ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، ہمارے پاس تو کوئی بشیر اور نذیر آیا ہی نہیں۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا تمہارے پاس نذیر نہیں آئے تھے؟ یہی اسی سے تو ڈراتے تھے نا تمہیں۔ تو سب سے بڑا حادثہ وہ آخرت کا ہے، وہ قیامت کا ہے۔ تو فانذر، ان لوگوں کو اس آنے والی قیامت کے بارے میں آگاہ کریں، خبردار کریں، ان کو متنبہ کریں، ان کو متوجہ کریں، ان کو وارن کریں۔ قم فانذر، اٹھیے اور ان کو خبردار کیجئے، نمبر 1۔ نمبر 2، وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اظہار کیجئے۔ یہ سب سے بڑا کام ہوتا ہے، یہ سب سے بڑا، اپنے رب کی کبریائی وہ لوگوں کی زبانوں پر بھی آئے، لوگوں کے دلوں میں بھی آئے، لوگوں کے ذہنوں میں بھی آئے، اور زمین پر عملاً اس کا نفاذ بھی ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ جس دن آیات نازل ہوئیں، جس دن یہ آیات نازل ہوئیں، اس دن کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی سکون سے بیٹھے نہیں، تاں کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ رفیق اعلیٰ کی طرف اور ملأ اعلیٰ کی طرف جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، جس دن یہ آیت اتری تھی نا، اس دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ سلسلہ جو اللہ نے آپ پر ذمہ داری ڈالی تھی پھر وہ شروع ہو گئے۔ رب کی کبریائی لوگوں کے سامنے پہلے بیان کی، بیان کرتے 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 پھر اس کے بعد مدینہ تشریف لے گئے، پھر وہاں عملاً اس کا نفاذ۔ اور صرف یہ نہیں کہ مدینہ میں عملی نفاذ ہو گیا بس ٹھیک ہے جی، نہیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی اس کبریائی، اس کے نفاذ کو بتدریج بڑھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ اپنی حیات مبارکہ میں جزیرۃ العرب کے اوپر اللہ کی کبریائی نافذ ہو چکی تھی۔ اور پھر صحابہ کرام چونکہ ان تمام چیزوں کے شاہد تھے، انہوں نے اس سلسلے کو ایک لمحے کے لیے بھی نہیں روکا، انہوں نے پھر اس سلسلے کو بڑھایا بڑھایا بڑھایا۔ اللہ کی کبریائی اگلے چند سالوں میں آدھی دنیا پہ نافذ ہو چکی تھی۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی زبانوں پر بھی ہو، دکانوں پر بھی ہو، گھروں میں بھی ہو، انفرادی طور پر بھی ہو، اجتماعی طور پر بھی ہو، سیاست میں بھی ہو، معاشرت میں بھی ہو، معیشت میں بھی ہو۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، یہ سب سے بڑی ذمہ داری تھی۔ اس کے بعد میں یہ چونکہ بہت ہی اہم ترین صورت تھی، یہ بہت اہم ترین صورت تھی، اس کے بعد پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک پورے طور پر عملاً ذہناً سوچ فکر کے اعتبار سے پوری طرح تیار ہو کر اب آپ کھڑے ہو گئے۔ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی کبریائی کا اظہار فرمائیے۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ،
وثیابک، اور اپنے لباس کو فطہر، پاک رکھیے. وثیابک فطہر، اپنے لباس کو پاک رکھیے. یہاں پر صوفیاء کرام ایک بات کہتے ہیں انسان کا لباس دراصل انسان کا وجود ہے، تو گویا اپنے پورے وجود کو پاک رکھیے. والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہیے. والرجز فہجر، اور گندگی سے دور رہیے. ولا تمنن، اور احسان اس لیے نہ کیجیے تستکثر، کہ اس کے بدلے میں آپ مزید حاصل کریں گے. ولا تمنن تستکثر، اور اس لیے احسان نہ کیجیے کہ اس کے بدلے میں آپ زیادہ حاصل کریں گے. یہ کیا ہے؟ آپ جو کام کرنے شروع ہو رہے ہیں نا، اس کام کا دنیا میں کوئی صلہ نہیں ہے. آپ احسان کریں گے، آپ کا احسان ہے پوری انسانیت کے اوپر، احسان ہوگا، بہت بڑا احسان ہوگا، لیکن اس احسان کے بدلے میں کچھ نہیں لینا، یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے بار بار اعلان کروایا، قل، اپنی زبان سے خود کہیں، اپنی زبان سے خود کہیں، لا اسألکم علیہ اجرا، مانگنے کا سوال ہی نہیں یہاں پر. تو ولا تمنن، احسان نہ کیجیے کہ تستکثر، آپ بدلے میں زیادہ حاصل کریں گے. ولربک، اور اپنے رب کے لیے فاصبر، آپ صبر کیجیے. فاذا، پھر جب، نقر، پھونکا جائے گا، فی الناقور، سور کے اندر. فاذا نقر فی الناقور، پھر جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، فذلک، تو وہ، یومئذ، دن، یوم عسیر، بہت سخت دن ہوگا. فذلک یومئذ یوم عسیر، وہ دن بہت سخت ہوگا. علی الکافرین، اور کافروں پر، غیر یسیر، آسان نہیں ہوگا. کافروں پر تو بالکل آسان نہیں ہوگا. ذرنی، چھوڑ دیجئے مجھے، ومن، اور جسے، خلقت، میں نے پیدا کیا، وحیدا، اور وہ تو اکیلا تھا. وحیدہ، اکیلا تھا. اس کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیجئے جس کو میں نے پیدا کیا اور وہ اکیلا تھا. وجعلت، اور دیا میں نے، لہو، اس کو، مالن، مال، ممدودا، جو ہر طرف پھیلا پڑا ہے. اتنا مال دیا جو ہر طرف پھیلا پڑا ہے. وبنین، اور میں نے اس کو اولاد دی، شہودا، ہر وقت حاضر رہنے والی، موجود رہنے والی. ومہدت، اور مہیا کیا میں نے، لہو، اس کو، تمہیدا، ہر طرح کا ساز و سامان، اور میں نے اس کو ہر طرح کا ساز و سامان مہیا کیا. ثم، پھر، یطمع، وہ امید رکھتا ہے یا لالچ رکھتا ہے، ان ازیدہ، کہ میں اس کو اب اور بھی دوں گا. کہ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ جو آیات ہیں، یہ آیات عرب کا ایک بہت بڑا نام ہے. پہلے بھی ذکر ہوا ہے، ولید بن مغیرہ، عرب کے بہت ہی سمجھدار لوگوں میں سے، بہت ہی معاملہ فہم لوگوں میں سے، بہت ہی سمجھ بوجھ لوگوں میں سے، دور اندیش لوگوں میں سے، اور بہت ہی مالدار لوگوں میں سے یہ شخص تھا، ولید بن مغیرہ. اور اس کی جو پراپرٹی اور جائیدادیں تھیں وہ مکہ اور طائف اور ارد گرد کے علاقوں میں پھیلی ہوئی تھی، ہے نا، مالم ممدودہ، پھیلا پڑا ہے مال. اچھا، اس نے سب سے زیادہ اسلام کو روکنے کی کوشش کی، لیکن بات چیت کے ذریعے، پیشکش کے ذریعے، آفر کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کبھی کسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا، کبھی کسی انداز سے سمجھانے کی کوشش کرتا، کبھی کوئی آفر کرتا مال و دولت کی، کبھی عہدے کی، کبھی کسی انداز میں، کبھی کسی انداز میں. یہ اصل میں سمجھ گیا تھا کہ دین اسلام ہے سچا دین ہے اور حضور اللہ کے سچے نبی، یہ سمجھ گیا تھا. لیکن اس کو یہ تھا کہ اگر میں اس کے دائرے میں آتا ہوں نا تو میرا جاہ و جلال، میری شان و شوقت، میرا مال و دولت، میری نام اکڑ سب ختم ہو جائے گی. اس لیے اس کی کوشش یہ تھی کہ کسی طرح اس سلسلے کو ختم کیا جائے. قریش نے نا ایک میٹنگ کی ایک دفعہ، کہنے لگا یار بات بڑھتی جا رہی ہے، معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، کہیں کسی رک نہیں رہا، کیا کریں. تو اسے کہا کہ تم بڑے سمجھدار ہو، معاملہ فہم ہو، ڈیل بڑا اچھا کرتے ہو، تم جاؤ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے نہ بات کرو. یہ گیا، اس نے بات چیت کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے. تو ظاہر ہے
بات تو ناکامی ہونی تھی. بڑا زور لگایا اس نے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سامنے جو گفتگو کی، جب یہ اٹھا تو اس کے دل میں یہ تھا کہ میں جھوٹا ہوں، یہ سچے ہیں، یہ سچے ہیں یہ سچے. اب جب یہ پہنچا ہے نا واپس ان کے پاس، کہنے لگے ہاں کیا بنائے؟ تو اب یہ بڑی کشمکش میں ہے. میں کہتا ہوں نا کہ وہ جھوٹے ہیں، بالکل میں سچا ہوں، تو نہیں یار میں بھی دیکھ کے آیا سب کچھ. اور اگر میں کہتا ہوں کہ وہ سچے ہیں تو ان سب نے مجھے نہیں چھوڑنا، میں گیا، میں ختم. کیا کروں؟ یہ قرآن کی اگلی آیت آپ پڑھیں گے نا تو آپ کو نا یہ سارا منظر سمجھ میں آئے گا. وہ عجیب کشمکش میں، ہدایت کھل کے سامنے آ چکی ہے، اس کا دل مان رہا ہے کہ یہ سچ ہے، بالکل سچ ہے، کوئی جھوٹ نہیں ہے، لیکن اگر اس کا اظہار کرتا ہے تو اس کے پلے کچھ نہیں رہتا پیچھے. ساروں نے کہنا چل تو دفع ہو جائے یہاں سے. کبھی ابھی اسلام غالب نہیں آیا. ابھی تو یہ حال ہے کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھی بنے گا تو سب کچھ ختم ہو جائے گا اس کا. ابھی یہ حال ہے. تو یہ سوچ رہا ہے کہ اب میں جاتا ہوں تو میرے پلے تو کچھ بھی نہیں، مجھے اس کے بعد کسی نے پوچھنا ہی نہیں، انہوں نے تو میرے اوپر تلواریں اٹھا لینی ہے اور مارنا ہے مجھے اور مجھے ختم کر دینا سب کچھ. اب اسی کشمکش میں تو کہنے لگا یار بات یہ ہے کہ شاعر نہیں کہہ سکتے ہم، شاعری اور چیز ہے. ہم کاہن بھی نہیں کہہ سکتے، کہانت بھی کچھ اور ہی چیز ہے. وہ کہنے لگے کہ بھائی لگتا ہے اس کا بھی دماغ خراب ہو گیا. وہ کہنے لگا نہیں میں بتاتا ہوں، ٹھہرو ذرا. وہ نا ایک کشمکش میں، اندرونی کشمکش. پھر کہنے لگا بات یہ ہے ہم سب یہی کہتے ہیں کہ یہ اصل میں ایک جادو ہے جو کہ پہلے زمانے سے ایسے ہی جادو لوگ کرتے آ رہے ہیں، تو یہ بھی ایک جادو ہے اور کچھ نہیں ہے. بس اس نے یہ کہا اور چل پڑا وہاں سے. اب یہ آیات آپ پڑھیں گے نا تو وہ جس کشمکش سے وہ گزرا ہے نا کہ ایک طرف سچ ہے اور ایک طرف جھوٹ پہ جمنا ہے، یہ اس کی کشمکش یہاں نظر آئے گی آپ کو. وہ اللہ تعالیٰ نے وہ پورا منظر کس طرح یہ جاتا ہے، یہ آتا ہے اور یہ کس حالت میں ہے وہ یہاں بیان کیا ہے. تو ایک دفعہ ہم پھر یہاں سے پڑھ لیتے ہیں. ذرنی چھوڑ دے مجھ پر، ومن خلقت جس کو میں نے پیدا کیا، وحیدہ اکیلا. یعنی جب پیدا ہوا تھا تو اکیلا تھا، ایک بندہ، کچھ بھی نہیں تھا. پھر کیا ہوا؟ وجعلت له مالا ممدودا، میں نے اسے مال دیا اور اتنا دیا کہ ہر طرف اس کا مال بکھرا پڑا ہے. وبنین شہودا، اس کو بیٹے دیے ہر وقت پاس موجود. اولاد ہو پاس نہ ہو. بندہ پاکستان میں ہے، ایک امریکہ بیٹھا ہے، دوسرا یو کے بیٹھا ہوا ہے، تیسرا کہیں کسی ابو ظبی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن جس کے 10 بچے، 10 بیٹے جوان کڑیل ہر وقت اس کے ساتھ موجود ہوں، اس بندے کی بات ہی کچھ اور ہوتی. وبنین شہودا، اور بیٹے ہر وقت موجود. ومہدت لہ تمہیدا، ہر طرح کا ساز و سامان میں نے اس کو دیا. ثم یطمع، اور پھر بھی یہ لالچ رکھتا ہے، ان ازیدہ، میں اس کو اور بھی اب دوں گا. کلا، ہرگز نہیں. انہ، بے شک یہ، کانا ہے، لآیاتنا، ہماری آیات سے، عنیدا، دشمنی رکھنے والا. یہ ہماری آیات سے دشمنی رکھنے والا ہے. سأرہقہ، میں اس کو چڑھاؤں گا، صعودا، بہت ہی کٹھن چڑھائی. میں اس کو بڑی ہی مشکل اور بہت ہی کٹھن چڑھائی پہ چڑھاؤں گا. اب وہ منظر شروع ہو رہا ہے. انہو، اس نے، فکرا، سوچو پچار کی، اس نے سوچو پچار کی. وقدرا، اور پھر ایک فیصلہ کیا. فقتلا، یہ ہلاک ہو جائے. کیف قدرا، کیسا فیصلہ کیا اس نے، یعنی کیسا برا فیصلہ کیا اس نے، کیا بری بات اس نے بنائی. ثم قتلا، پھر یہ مارا جائے. کیف قدر، کتنی بری بات اس نے سوچی اور بنائی. ثم نظر، پھر اس نے یوں دیکھا جیسے آدمی نہ کسی نتیجے پر پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے. ثم نظر، پھر اس نے یوں دیکھا. ثم عبسا، پھر ماتھے پر تیوری چڑھائی، جیسے بندہ کسی بڑی مشکل سے دوچار ہے، یوں پیشانی پہ بل پڑ جاتے ہیں. وہ بصرا، پھر منہ کے عجیب و غریب زاویے بنائے.
بصر منہ بگاڑنا، پھر اس نے منہ کے عجیب و غریب زاویے بنائے، ثم ادبر، پھر اس نے پیٹھ پھیری، واستکبر، اور بڑا تکبر ظاہر کیا، فقال، کہنے لگا، ان ھذا، نہیں ہے یہ یعنی یہ قرآن، الا مگر، سحر، ایک جادو، یؤثر، جو چلا آ رہا ہے، ان ھذا الا سحر یؤثر، یہ تو ایک جادو ہے جو چلا آ رہا ہے، ان ھذا، نہیں ہے یہ، الا مگر، قول البشر، مگر یہ تو ایک آدمی کا کلام ہے، نہیں ہے یہ مگر ایک آدمی کا کلام، یہ تو صرف ایک بندے کا کلام ہے، قرآن نہیں ہے، اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ سأصلیہ سقر، میں اس کو ڈالوں گا سقر میں، میں اس کو سقر میں ڈالوں گا، وما ادراک، اور آپ کو کیا پتا، ما سقر، سقر کیا ہے، جہنم ہے نا، جہنم، لا تبقی، نہ تو وہ باقی رکھتی ہے، ولا تذر، اور نہ کچھ چھوڑتی ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ بندے کے پلے میں کچھ باقی رکھتی ہے، نہ اس کے پاس کچھ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، وہ آدمی کی کھال ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے، وہ آدمی کی کھال ادھیڑ کر، وہ جہنم، سقر جہنم کا ایک نام ہے۔ اسی ہم سورت میں پڑھیں گے کہ دوزخیوں سے فرشتے پوچھیں گے، ما سلککم فی سقر، اس سقر یعنی جہنم کے اندر تمہیں کیا چیز لے کے آئی، اس کو میں جہنم میں داخل کروں گا، اور آپ کو کیا پتا کہ جہنم کیا ہے، لا تبقی ولا تذر، نہ کچھ باقی رکھتی ہے بندے کے پاس، نہ اس کے پاس کچھ چھوڑتی ہے، لواحۃ للبشر، اور بندے کی کھال ادھیڑ کر رکھ دینے والی ہے، علیہا 19، اور اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، علیہا 19، اس کے اوپر 19 فرشتے مقرر ہیں، اور ان فرشتوں